تو تحفہ پیش کیا تھا، آئندہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ سب سے پہلا تحفہ جو ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر اتحیات پڑھتے ہیں، یہ کوئی عام اتحیات نہیں ہے، یہ اللہ اور نبی سے باتیں ہیں جو عرش عظیم پر باتیں ہوئی، اسی باتوں کو آج ہم نماز میں پڑھتے ہیں جس کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہم سمجھ لو کہ اللہ اور نبی کی باتوں کو دہرا رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے نبی کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ کتنا زمانہ گزر گیا ہمارے نبی کے گزرے ہوئے، 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی نام لیتا ایسا لگتا ہے کہ کل یا پرسوں ہمارے نبی اس دنیا سے گزرے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ایسے بسے ہیں کہ ہمارے نبی کل اور پرسوں ہمارے سامنے سے گئے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے نبی کے ناموں میں کشش رکھی ہے، محبت رکھی ہے، پیار رکھا ہے کہ جو بھی میرے نبی کا نام لے گا اس کا دل جھوم جائے گا، اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کا سردار حضرت آدم کو بنایا، تمام جناتوں کا سردار، تمام فرشتوں کا سردار میں نے جبرائیل امین کو بنایا، تمام گھروں کا سردار میں نے کعبۃ اللہ کو بنایا، تمام دروازوں کا سردار میں نے در کعبہ کو بنایا، تمام کنووں کا سردار میں نے زمزم کے کنویں کو بنایا، تمام پتھروں کا سردار میں نے حجر اسود کو بنایا، تمام حسینوں کا سردار میں نے حضرت یوسف کو بنایا، تمام صحابی کا سردار میں نے حضرت ابو بکر کو بنایا، تمام نبیوں کا سردار میں نے آمینہ کے لال کو بنایا، تمام امتوں کا سردار میں نے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنا دیا۔ یہ امت بہت پیاری ہے، تمام چیزوں میں اللہ نے اس امت کو فضیلت دی ہے۔ ہمارے نبی کو تمام انبیاءوں کا سردار بنایا تو تمام امت کا سردار ہم گنہگاروں کو بھی بنا دیا۔ یہ ہمارا مقام و مرتبہ جو آج ہم نہیں پہچانتے ہیں کہ ہمارا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے۔ سب امتیوں سے اعلیٰ ہم امتی ہیں، سب امتیوں سے عرفہ ہم امت محمدیہ ہیں کہ تمام امتوں کا سردار اللہ نے امت محمدیہ کو بنا دیا۔ ارے ہمارے بغیر تو جنت میں بھی جانے کی کسی کو اجازت نہیں ملے گی۔ یہ امت محمدیہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ ہمیں وہ مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نبی کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، سب سے پہلا تحفہ جو پیش کیا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک وعلی عباد، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس میں 3 چیزیں پیش کی گئی۔ سب سے پہلا تحفہ ہمارے نبی کی طرف سے کہ اللہ میری جانی عبادت، مالی عبادت، بدنی میں سب تیرے لیے۔ دوسرا تحفہ اللہ کی طرف سے میرے نبی کو ملا کہ میرے نبی میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، میری برکتیں ہو، میری رحمتیں ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اللہ اس میں بس نہیں چلے گا، میری امت کو بھی شامل کیجئے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ 3 چیزیں۔ چوتھی چیزیں فرشتوں کی طرف سے آئی کہ اللہ یہ آپ دونوں جو باتیں ہو رہی، ہم فرشتے کیوں محروم رہ جائے، ہماری طرف سے بھی گواہی لے لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم تمام فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد کے سوا کوئی رسول نہیں۔ تو فرشتوں کی باتیں آ گئی، نبی کی بھی باتیں آ گئی، اللہ کی باتیں۔ اب جو باتیں آپس میں چل رہی ہے اللہ اور نبی کے درمیان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ نے بڑے بڑے انبیاء اکرام بھیجے اس دنیا میں، ان کو بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آپ نے گلزار بنا دیا کہ قرآن میں فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے پھولوں کا گلدستہ بنا دیا۔ اے اللہ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے دریاؤں میں بارے راستے تیار کر دیے۔ اے اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا، جناتوں کو تابع کر دیا، شیاطین کو تابع کر دیا، شجر و حجر کو تابع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تو نے پرندوں کو بھی ان کا غلام بنا دیا۔ اے اللہ تو نے ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا۔ اے اللہ تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کر دیا۔ اے اللہ تو نے حضرت داؤد کی آواز میں ایسی کشش رکھی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑوں بھی ہلنا شروع کر دیتا تھا۔ حضرت داؤد جب اپنے زبور کی تلاوت شروع کر دیتے تو آسمانوں پر چلتا ہوا پرندہ بھی رک جاتا تھا، سمندر کی لہریں جو موجیں کھاتی تھی، اگر سمندر کے کنارے میں اگر حضرت داؤد علیہ السلام قرات شروع کر دیتے تھے تو سمندر کی لہریں بھی ایک جگہ کھڑے ہو کر کے سننے لگتے تھے، ایسی کشش تھی آواز میں۔ اور اللہ فرماتا ہے حضرت داؤد کی لحن سے بھی زیادہ اگر کسی آواز میں کشش ہے تو میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی آواز میں۔ حضرت داؤد کی آواز میں پرندے رکتے تھے، ہمارے نبی جب پڑھتے تھے عرش عظیم جھومنے لگتا تھا، اللہ کا عرش جھومنے لگتا تھا جب میرے نبی کی تلاوت ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم کر دیا، ان کی آواز کو خوبصورت بنایا۔ اے اللہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اے اللہ تو نے مردوں کو زندہ کیا، جس مردے کے قبر پر ہاتھ رکھ دیتے، کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑے ہو جاؤ، تو قبر کے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ کہا اللہ آپ نے بڑے بڑے انبیاؤں کو بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، اے اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کہے تو اللہ کے عرش جھومنے لگا۔ کہا میرے نبی آپ تم داؤد کی نعمت کو دیکھتے ہو، ابراہیم کی نعمت کو دیکھتے ہو، موسیٰ کی نعمت کو دیکھتے ہو، عیسیٰ کی نعمت کو دیکھتے ہو، سلیمان کی نعمت کو دیکھتے ہو۔ جو نعمت میں تجھے دینے والا ہوں نہ میں وہ نعمت آدم علیہ السلام کو دیا، ادریس کو دیا، یوسف کو دیا، یعقوب کو دیا، ابراہیم کو، کسی نبی کو نہیں دیا، یہاں تک کہ میں قیامت تک کسی کو دوں گا بھی نہیں، صرف وہ تمہارے لیے بچا کے رکھا ہوں۔ ہماری نبی کی تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ بھائی اگر کوئی آپ کو بڑا آدمی کہہ دے میں تمہیں بہت خاص چیز دینے والا تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، یار وہ کیسی چیز ہوگی، وہ کون سی چیز ہوگی جو مجھے ہی دینے والے اور کسی کو نہیں دینے۔ تو ہمارے نبی کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، اللہ وہ ایسی کون سی نعمت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی کو نہیں ملی، سو صرف مجھے ہی ملے گی اور میرے بعد کسی کو نہیں ملے گی۔ کہا میرے نبی ابراہیم کو نعمت نہ دیکھ، ابراہیم کو اگر جو میں نعمت دی ہے نا وہ اس کے مانگنے پر دی ہے۔ اور ایک بات اے میرے نبی یہ بھی سن لیجئے، تیری نعمت کو بتانے سے پہلے میں ابراہیم کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ابراہیم نے اپنے لیے 3 دعائیں مانگی تھی، میں نے قبول تو کر لیا لیکن ابراہیم کو میں نے گواہ بنایا کہ ابراہیم میرا خلیل تو یہ 3 دعائیں مانگ رہا ہے، مانگنے کے بعد میں تجھے دے رہا ہوں، لیکن میرا نبی جو آئے گا اخیر میں، جو میرا لاڈلا نبی آئے گا، پیارا محبوب آئے گا، یہ تینوں چیزیں میں اٹھا کر کے بغیر مانگے ان کو دوں گا، ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بغیر مانگے میں اپنے نبی کے جھولی میں ڈال دوں گا۔ ابراہیم سوچتا اچھا اتنا خوبصورت، اتنا آپ کا چہیتا نبی آنے والا، میں ابراہیم میں خلیل آپ کا دوست مانگ رہا ہوں، مانگنے کے بعد آپ مجھے دے رہے اور آپ اس کو بغیر مانگے دے رہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اللہ وہ کون سی 3 چیزیں تھی جو ابراہیم نے مانگی آپ نے ان کو دیا اور مجھے بغیر مانگے دے رہے؟ اللہ مجھے بتا دیتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ کہا سننا چاہتے ہو میرے نبی؟ کہا اللہ آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، اگر میزبان ہمیں کچھ دینا چاہے تو مہمان ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اس میں میزبان کی ناشکری ہو جائے گی، آپ دیتے جائیے ہم لیتے جائیں گے۔
آپ دینا جانتا ہے، اب میں لینا جانتے ہیں۔ اللہ دینا جانتے ہیں اور اللہ کے نبی لینا جانتے ہیں کہ اللہ بتا دیجئے، میرا دل تو جھوم رہا ہے خوشی سے کہ ابراہیم نے 3 چیزیں مانگی، آپ نے ان کو دے دیا، مجھے بغیر مانگے۔ سنیں گے قرآن کے حوالے سے، سنیے قرآن کے کتنا پیارا انداز میں یہ تینوں چیزوں کو بیان کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے۔ میرے دوستو، ہماری بات ادھر ادھر کی نہیں، صرف قرآن و حدیث کے متعلق آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے بس آپ لوگ خاموش نہ بیٹھیے، میرے نبی کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جائیے، پھر دیکھیے قرآن کے حوالے سے میں کیسی پیاری باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ فرمایا میرے نبی سننا چاہتے تو سنیے، پہلی چیز جو ابراہیم نے مانگی قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ میں گنہگار خطا کار، قیامت کا میدان قائم ہوگا، روز محشر کا میدان قائم ہوگا، تمام انسان و جنات کی جماعت قائم ہوگا، اے اللہ اس وقت میری گناہوں کی بخشش کروا دیجئے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کون مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جو نبی اللہ کے معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے گناہوں کی پکڑ نہ ہو جائے۔ ہم تو دن رات گناہ کرتے رہتے لیکن ہم کو پرواہ نہیں رہتی۔ پہلی دعا کیا مانگتے؟ اللہ قیامت کے دن میرے گناہ کو معاف کر میں تھا۔ اب دوسری دعا یہ قرآن کے حوالے سے، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، روز محشر کا قائم ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، آپ کچھ لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے، کچھ کو جہنم میں بھیجیں گے۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ اس وقت میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دینا، مجھے جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت میں ڈال دینا، اے اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دینا۔ دوسری دعا کیا مانگتے ہیں؟ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت دے دینا، کیونکہ وہاں حساب و کتاب کے بعد ہمیں معلوم نہیں، ہمارا مقدر جنت ہو گیا جہنم، لیکن اللہ پہلی میں تجھ سے جنت مانگ رہا ہوں، مجھے دے دینا۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے ابراہیم، تیری گناہ بھی معاف کر دیا، تیرے لیے جنت کا بھی فیصلہ کر دیا، اب تیسری چیز کیا مانگتے ہو مانگ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں غور سے، عرش پر باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سنا رہے ہیں میرے نبی کو، میرے نبی غور سے سن رہے ہیں۔ کہا تیسری دعا جو مانگی، اللہ کے نبی کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں ابراہیم نے مانگی، میں نے ان کو دے دیا، لیکن اور کسی کی گارنٹی نہیں لیتا ہوں، لیکن اے نبی تمہارے لیے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ تیسری جو دعا مانگی نا، وہ کسی کو دوں یا نہ دوں تجھے ضرور دوں گا۔ کیا فرمایا؟ کسی کو دوں یا نہ دوں لیکن تجھے ضرور دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ قیامت کے میدان میں ہر انسان ذلیل ہوگا، ہر انسان رسوا ہوگا، ہر انسان ذلیل و خوار ہو کر کے اللہ کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ اے اللہ مجھے قیامت میں میدان میں ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے تمام انسانوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کر کے قبر سے نہ اٹھانا۔ کون مانگتے ہیں؟ ابراہیم۔ 3 دعائیں مانگی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دینا، جنت کا فیصلہ کر دینا، قیامت کے میدان میں ذلیل نہ کرنا۔ اب میرے نبی کو مخاطب کر رہے اللہ کہ پہلی دعا کیا مانگی تھی؟ اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دینا، لیکن میرے نبی سنو، تو عرش پر آیا ہے، میرا محبوب
بن کر مہمان بن کر آئے ہو، سنو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ابراہیم نے پہلی دعا مانگی وَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، میرے گناہ کو معاف کر دینا، میں نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ لیکن اے میرے نبی میں تیرے لیے اعلان کرتا ہوں، قرآن نے اس کو فرمایا سورہ صاد کے اندر، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے کالے کملے والے امام الانبیاء، سن لیجئے ابراہیم نے دعا مانگی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دینا، لیکن اے میرے پیارے حبیب میں نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو بغیر مانگی ہی معاف کر دیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ تیرے اگلے گناہ بھی، پچھلے گناہ بھی، جان بوجھ کر بھی، انجانے بھی، جو بھی تو خطا کرے گا میں نے معاف کر دیا۔ اور اس کو کس کو کہا؟ قرآن نے کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ۔ پڑھ لیجئے 23واں پارے میں ہے سورہ صاد کے اندر، اللہ نے ڈنکے کی چوٹ میں بتا دیا۔ اس کے بعد فرمایا میرے نبی ابراہیم نے دوسری دعا مانگی تھی وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دینا، اے میرے نبی میں تجھے جنت نہیں دوں گا۔ کتنا خطرناک معاملہ آ گیا۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ میرے نبی میں تجھے جنت دینے والا نہیں۔ کہا اللہ اتنی چیزیں دے رہے لیکن جنت مجھے نہیں دیں گے۔ اب بھائی کسی چیز کو بھی اگر منع کر دے تو کیسے آدمی کا دل مچلتا ہے کہ اللہ مجھے جنت نہیں دیں گے تو پھر کیا دیں گے؟ کہا جنت تو میں تیرے گنہگار امت کو دوں گا میرے نبی۔ تو جنت کی بات کر رہا ہے، جنت تو میں تیرے گنہگار امت کو دوں گا، تجھے جنت سے بڑھ کر چیز عطا کروں گا۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ قرآن نے بیان فرمایا ہے 15 پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، کہا اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ میرے گنہگار امت کو آپ جنت دے رہے ہیں، مجھے جنت نہیں دے رہے، جنت سے بڑھ کر وہ چیز دے رہے، کیا ہوگی؟ قرآن نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور میرے کالی کملی والے نبی، جب تیری گنہگار امت جنت میں جائے گی، جب تیرے گنہگار امت کو میں جنت میں داخل کروں گا، تجھے مقام محمود تک پہنچا دوں گا۔ مقام محمود وہ جگہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ محمد سے پہلے کوئی گیا نہ محمد کے بعد کوئی جائے گا۔ مقام محمود اللہ کے عرش کے پاس ہے، اور مقام محمود کے بعد کچھ نہیں، کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہم گنہگار امت کے لیے جنت فیصلہ ہو رہا ہے آسمان میں عرش پر، کہ جنت میں تیرے گنہگار امت کو جنت سے بڑھ کر مقام محمود تک پہنچا دوں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں جب اذان دی جائے تو اس کے بعد دعا ضرور مانگو، مقام محمود الذی وعدت وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ اگر تم اس دعا کو اذان کے بعد پڑھو گے تو میری شفاعت بھی تمہیں نصیب ہوگی، جب میں مقام محمود تک پہنچوں گا تو تمہارے لیے جنت کا بالکل فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ تو اس لیے پڑھیں گے آج سے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ اگر اس دعا کو پڑھیں گے تو میرے نبی کی شفاعت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ پڑھیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں میرے دوستو۔ ایک چیز میں بہت قیمتی چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ لے لیجئے، اپنے گریبان میں باندھ لیجئے اور آج سے عمل شروع کر دیے۔ بہت قیمتی چیز دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جب آسمان پہ جا رہے تھے نا، تو 7ویں آسمان پر جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو روک لیے۔ بہت قیمتی چیز بتا رہا ہوں اور عمل کی چیز بتا رہا ہوں۔ روک لیے، کہا جبرائیل یہاں کیوں روکے؟ کہا کہ ایک فرشتہ ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ 7ویں آسمان پر اللہ کے نبی سے باتیں ہو رہی کہ ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل تو فرشتوں کا سردار، جب میں سردار سے مل لیا تو اور فرشتوں سے ملنے کی کیا ضرورت؟ کہا کہ ان کی آرزو ہے، اور اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ میں آج جو آپ کے محبوب نبی محمد الرسول اللہ آسمان کا سفر میں ہیں، آسمان کی سیر و تفریح پر آ رہے ہیں، یا اللہ میں اس محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کر فرمایا کہ جا اسی محمد سے اجازت لے لے، اگر تمہیں محمد اجازت دے دیتے ہیں ملنے سے تو میری طرف سے بھی اجازت ہے۔ تو آپ کی اجازت چاہتا ہے فرشتہ، اگر آپ اجازت دے تو میں
ان کو بلاؤ. کہا کوئی بات نہیں, اگر وہ فرشتہ ملنا چاہتا ہے, یہاں کے ساری چیزیں تو عجیب و غریب ہے, آسمان کی دنیا کی چیزیں اور ہیں, آسمان کی چیزیں اور ہیں. تو فوراً آسمان سے ایک پردہ ہٹا اور وہ بہت بڑا فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فرمایا السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام پیش کیا. کہا کہ آج میں پہلی مرتبہ دنیا کے کسی انسان سے مل رہا ہوں, اور میں پہلی مرتبہ کسی انسان کا دیدار کر رہا ہوں, کیونکہ اللہ نے جب سے مجھے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک میں آسمان میں ہی رہوں گا, اور ہمیشہ میں آپ کے نام کا ورد کرتا رہوں گا. اللہ نے اس فرشتوں کو ہمارے نبی پر درود بھیجنے کے لیے مسلط کیا تھا کہ جب تک قیامت نہ آ جائے اس وقت تک محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ کی رٹ لگاتی جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے جب تم میرے نام کا رٹ لگاتے ہو؟ اور اس فرشتے نے کہا کہ میں جس محبوب کا, جس نبی کا نام جب سے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے رہا ہوں اور قیامت تک لوں گا, تو آج جب وہ آسمان پر آیا ہے تو میں ان کا دیدار ہی کیوں نہ کر لوں. تو اس لیے میں نے اللہ سے اجازت لی, اللہ نے مجھے آپ سے اجازت لینے کے لیے کہا اور آپ نے بھی اجازت دے دی. اے محبوب, اگر آپ مجھے اور تھوڑی سی اجازت دے تو میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں. ایک نورانی مخلوق, ایک بشری مخلوق کو چومنا چاہتا ہے, ایک اللہ کے حبیب کو چومنا چاہتا ہے. کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی چوموں, اگر اجازت نہیں تو کوئی بات نہیں. کہا کیوں نہیں, آ جاؤ. چنانچہ اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں تو پیشانی چومتے ہیں. تو فرشتہ کہتا ہے قسم اللہ کی, جب سے میں نے اس آسمان میں اپنے آنکھ کو کھول کر کے آسمان کے نظاروں کو دیکھا, جنت اور جہنم کے نظاروں کو دیکھا, آسمان کی بہاروں کو دیکھا, مجھے اتنا سکون اور اتنا سرور نہیں ملا جتنا کہ آج آپ کی پیشانی کو بوسہ دے کر کے ملا. یہ میرے نبی کا مقام تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا مجھے تو اپنی عمر کے بارے میں معلوم نہیں, لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر روح پھونکا جا رہا تھا اس سے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا. بتائیے کتنی عمر ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جب روح ڈالی جا رہی تھی اس سے 2000 سال پہلے سے ہی اللہ نے اس فرشتوں کو پیدا کیا, اور آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہے, اس سے پہلے ہی آسمان میں میرے نبی کا چرچا ہے, میرے نبی کا گنگنانے والا فرشتہ موجود ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ نے مجھے اس وقت پیدا کیا جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پانی اور مٹی کے درمیان ان کا گاڑھا بنا ہوا تھا, اس وقت, اس سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کر دیا تھا. یہ ہمارے نبی کا مقام تھا. تو وہ فرشتہ اللہ کے نبی سے ملنے کے بعد اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی, میں اتنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں. انشاءاللہ رمضان کے بارے میں بھی ایک باتیں بتائی تھی اس نے, اس فرشتے نے, وہ باتیں بھی وقت زیادہ ہو جائے گا. ایک چیز, کام کی چیز آپ کو بتا رہا ہوں, اس فرشتے نے جو بتائی اللہ کے نبی کو کہ اے میرے نبی, اللہ نے مجھے ایک درود سکھایا ہے جو آپ پر میں پڑھتا ہوں, اور میں کیا آپ کی کوئی بھی امت بھی پڑھے گی, اگر کوئی بھی امت اس درود کو روزانہ 101 مرتبہ اگر پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی پر کوئی بھی امتی اس کو پڑھے گا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیا ہو, تنگ دست ہو, قرض دار ہو, مصیبت زدہ ہو, پریشان حال ہو, جس نیت سے پڑھے گا اللہ اس درود کی برکت سے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی فرمائے گا, ان کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. میں پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیے, میری زبان کے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے, اور اس درود کو پڑھنا شروع کیجئے. قسم اللہ کہ اگر آپ یہ نیت کر کے پڑھیں گے کہ اللہ مجھے حج اور عمرہ کی توفیق دے, تو اللہ اس درود کے برکت سے اور نبی اور اللہ پر یقین کے برکت سے اللہ آپ کو حج اور عمرہ بھی کرائے گا. کیونکہ درود کے اندر اللہ نے وہ پاور, کیونکہ اللہ خود میرے نبی پر درود بھیجتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اے ایمان والو میں جب نبی پر درود بھیجتا ہوں تم بھی بھیجو, میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. کیا درود ہے, بہت پیاری درود, آپ بھی پڑھیے, میں بھی پڑھتا ہوں.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على نبينا محمد. کیا فرمایا؟ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یہ پوری درود ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے، پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کا کام آئے گا. پڑھیں گے ہم سب. میرے دوستو، اب آسمان سے جو باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیزیں دی، مجھے بھی بغیر مانگے عطا فرما دی، اور جو چیز جو اصل مجھے دینے والے ہیں، جو کسی کو نہیں دی، آدم کو بھی نہیں، عیسیٰ کو بھی نہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ خاص چیز. میرے اس کی تفصیل ہے لیکن چھوڑتا ہوں، بس اصل چیز بتا دیتا ہوں. اولیس قد آتیت افضل من ذالک. اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی، میں نے وہ چیز آپ کو عطا کیا ہے جو میں نے کسی نبی کو نہیں عطا کیا. اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ بتا تو دیجئے وہ کیا چیز ہے. فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرتا. جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. کیا فرمایا؟ اللہ ذکرت الا ذکرتا. جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں محمد الرسول اللہ کا بھی نام لیا جائے گا. تو اس سے بڑی دولت کیا مل سکتی ہے؟ میرے دوستو، اس کے پیچھے بہت تفصیل تھی، انشاءاللہ آئندہ سال اب اس کو چھیڑیں گے کہ اب شعبان کا مہینہ آ گیا. شعبان کے واقعے کو انشاءاللہ منگل کے دن جو ہے شب برات کی رات ہے، شعبان کی پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ یہ رات کیسے آئی، کیوں آئی، کس لیے آئی، نبی کو کیا دیا، انسانوں کے لیے اس رات میں اللہ نے کیا بنایا ہے، کیا چیزیں پیش کی جائے، ساری چیزیں انشاءاللہ منگل کی رات میں آپ کو بتائی جائے گی. شعبان کی بہت بڑی فضیلت ہے. شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، جس کے مہینے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ شعبان کا مہینہ تو میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. 1-2 مہینے کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے. شعبان رمضان کی تیاری ہے. شعبان جو ہے رمضان کا یہ ہے جز ہے ابتدائی. اس سے پہلے ایک چیز میرے دوستو، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بہت قیمتی حدیث ہمارے نوجوانوں کے حوالے، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی، چاہے وہ نوجوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے گھر کی پاکی اور صفائی کے لیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح حدیث بتا رہا ہوں، اللہ کے گھر کی پاکی صفائی کے لیے ایک وقت نکالتا ہے، 1 گھنٹہ دیتا ہے، 5 منٹ دیتا ہے. یہاں تک لکھا ہے اس حدیث میں، اگر اللہ کے گھر کے اندر اگر کوئی کوڑا کرکٹ یا ایک بال پڑا ہوا، ایک تنکا پڑا ہوا ہے، اگر وہ اس کو صفائی کرتا ہے، مسجد کی چٹائی کی صفائی کرتا ہے، مسجد کے پنکھے کی صفائی کرتا ہے، مسجد کی دیواروں کی صفائی کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتا ہے قسم میرے رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس صفائی کے بدلے اللہ جنت میں ایک خوبصورت محل بنائے گا اس کے لیے. کیا فرمایا کہ جو آدمی چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان مرد، مسجد کی صفائی کے لیے چند منٹ لگا دیتا ہے، چند وقت لگا دیتا ہے، اللہ اس صفائی کے بدلے میں جنت میں کئی زیادہ حسین و جمیل دنیا سے گھر عطا فرماتے ہیں. اللہ کی دوسری حدیث ہے، ایک بڑھیا تھی مدینہ المنورہ میں، روز آتی تھی، شام کے ٹائم مسجد نبوی میں جھاڑو لگا کر کے چلی جاتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بڑھیا آئی نہیں، 2 دن وہ آئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بڑھیا تھی، وہ جو روز آتی تھی شام کے ٹائم، مغرب کے ٹائم جھاڑو لگا کر جاتی، وہ بڑھیا نہیں آ رہی، کیا ہوا اس کا؟ فرمایا اس بڑھیا کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ سے پوچھا تم نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی؟ کہا اللہ کے نبی ہم نے سوچا آپ کو کیوں پریشان کہ بڑھیا ہے، گئے چلے گئے، ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. کہا کہ مجھے اس بڑھیا کی قبر پر لے چلو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کی قبر پر جاتے ہیں. جانے کے بعد دعائیں کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں میرے صحابہ قسم اللہ کی میں نے اس بڑھیا کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا ایسا کون سا عمل کہ وہ آپ نے ان کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھ لیا؟
کہا اس کی बुढ़िया का कोई खास अमल नहीं है, न नमाज़ें ज़्यादा है, नवाफिल ज़्यादा है, न रोज़ा ज़्यादा है, बस उस बुढ़िया की एक ही अमल अल्लाह को प्यार आ गया, एक ही अमल अल्लाह को पसंद आ गया कि वो बुढ़िया रोजाना अल्लाह की रजा के लिए आकर के मस्जिद की सफाई करता था, इसी के बदले में अल्लाह ने उनको जन्नत अता कर दी। तो बताइए कौन कौन हमारे नौजवान इतवार के दिन, संडे के दिन, क्योंकि मंगल के दिन शब बारात की रात है, जागने की रात है, और रमजान भी आ रहा है, हर साल की तरह इस साल भी हमारी मस्जिद की सफाई होनी है, हमारी मस्जिद की धुलाई होनी है। कौन कौन अपनी खुशी से, अपनी रजा के लिए जन्नत में महल चाहता है, मस्जिद